اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج جمعہ ہے، جمعۃ المبارک ہے اور 18 ستمبر 2020 ڈیٹ ہے آج کی۔ اور بچوں، آج ہم نے جماعت ہفتم اردو کا سبق نمبر 2 تا 3 کا جائزہ حل کرنا ہے۔ آپ کو جیسے کہ کل بتایا گیا تھا کہ آپ سے جائزہ لیا جائے گا سبق 2 تا 3 ام المومنین حضرت سلمہ سے لے کے غریبوں کے حاجت روا، یعنی ان دونوں سبقوں کا جائزہ لیا جائے گا، کل آپ کو بتایا گیا تھا، اور آج ہم ان کا جائزہ کریں گے۔ بچوں، ام المومنین حضرت سلمہ میں ہم نے پڑھا تھا حضرت سلمہ کے بارے میں کہ وہ جو تھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ کا پہلا نکاح جو تھا وہ حضرت ابو سلمہ سے ہوا تھا، اور اس طرح جو حضرت سلمہ ہیں وہ بہت اچھی خوبیوں کی مالک تھیں اور بہت خوبصورت تھیں، اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ذہین و فطین بھی تھیں، اور حضرت سلمہ کو ہر وقت دوسروں کی راحت رسانی کا خیال رہتا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کے ہاتھ سے ہمیشہ دوسروں کی مدد ہوتی رہے، یعنی وہ دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ فقہ پر بھی کامل عبور رکھتی تھیں، یعنی فقہ و حدیث پر، قرآن و حدیث پر بھی آپ مکمل دسترس رکھتی تھیں، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیث سن کے انہوں نے یاد کر رکھی تھی، اور ان سے بہت ساری حدیثیں منسوب ہیں، اور اس طرح وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم، ہر فیصلے کی بہت پابند رہتی تھی، بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، اجر و ثواب کا ان کو بہت زیادہ خیال رہتا تھا۔ تو ہم نے یہ سبق پڑھا، اس کے بعد ہم نے غریبوں کی حاجت روا پڑھا۔ غریبوں کی حاجت روا جو ہے وہ ایک نعت ہے، اور بچوں آپ کو پتہ ہے کہ جس نظم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے نعت کہتے ہیں، اور اس نعت میں ہم نے یہ پڑھا کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی حاجت روا بن کر آئے، یعنی غریبوں کی ضروریات کو پورا کرنے والے آئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو آپ کے آنے کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو بھی جو ہے وہ معاشرے نے غریبوں کو بھی ان کا مقام دیا، یعنی ان کو بھی جینے کا حق ملا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، رہتی دنیا تک جو ہیں وہ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو ہم نے اس نعت میں یہ پڑھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے حاجت روا بن کر آئے، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سلطانوں کا سلطان ہو، تو لیکن وہ بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہی ہوگا، اور ہم انہی کی محبت سے ہمارا جو ایمان ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر ہم خود کو سچے مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور خالص محبت کریں گے تو ہی ہم سچے مومن کہلانے کے حقدار ہیں۔ تو بچوں، ہم نے یہ دونوں اسباق پڑھے تھے، اب ہم نے اس کا جائزہ کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، اپنی نوٹ بکس اوپن کریں، اپنی اردو کی نوٹ بک اوپن کریں، اوپر آج کا دن لکھیں، جمعہ، جماعت کا جائزہ لکھیں، اور 18 ستمبر 2020 آج کی ڈیٹ لکھیں۔ اس کے بعد عنوان ہے آپ کا ام المومنین حضرت سلمہ تا غریبوں کے حاجت روا، ٹھیک ہے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں؟ سوال نمبر 2 ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کن صفات کی مالک تھیں؟ سوال نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے نبیوں میں کیا فرق نمایاں ہے؟ تو یہ 3 سوال آپ نے کرنے ہیں جماعت کے جائزے میں، ابھی سولو کرنے ہیں بچوں، اور اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 4 ہے آگے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے ان کی نوٹ بک پر ان کے معنی لکھنے ہیں۔ پہلا ہے خوب روئی، راحت رسانی، زہد و تقوی، کامل، خیال راسخ ہونا، پیشوا، مدعا، راز اخوت، کونین، حاجت روا۔ بچوں، آپ نے ان الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ آپ کے پاس 10 منٹ کا ٹائم ہے پیارے بچوں، 10 منٹ میں آپ نے یہ جائزہ حل کرنا ہے، آپ نے یہ جائزہ جو ہے ابھی سولو کرنا ہے، تو شاباش جلدی سے اس کو لکھیں، اور بہت اچھا کر کے
بہت نیٹ کر کے لکھنا ہے، صاف ستھرا کر کے لکھنا ہے. اور آپ نے بیٹا انک ریموور یا آپ نے وائٹنر یوز نہیں کرنا، اس سے آپ کے نمبر کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کے مارکس اس میں سے کاٹ لیے جائیں گے اگر آپ نے ریموور یوز کیا. بے شک آپ نے آنسر جو ہے جواب بالکل صحیح بھی لکھا ہوا، لیکن اگر آپ نے ریموور یوز کیا ہوا ہے، وائٹنر یوز کیا ہوا ہے، تو آپ کے اس میں سے مارکس کٹ جائیں گے. لہٰذا آپ نے وہ یوز نہیں کرنا اور بہت صاف ستھرا کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی بچوں، آپ نے جماعت کا جائزہ کر لیا. اب آپ کا گھر کا کام ہے. گھر کے کام میں آپ نے جو ہے آج درخواست لکھنی ہے، درخواست برائے رخصت بیماری. یہ آپ نے گھر کے کام میں لکھنی ہے. آپ نے اسی طرح اپنا جو پیج ہے مینشن کرنا ہے. آپ نے آج کا دن لکھنا ہے، جمعہ 18 ستمبر. گھر کا کام عنوان ہے آپ کا درخواست، بخدمت جناب پرنسپل دی ایجوکیٹرز آری والا. عنوان ہے درخواست برائے رخصت بیماری. جناب عالی، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں گزشتہ 2 روز سے نزلہ اور بخار میں مبتلا ہوں. درد سر کی شکایت بھی ہے، کمزوری بھی بہت زیادہ ہے. برائے کرم 25 تا 27 ستمبر 3 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں. آپ کی یہ نوازش ہوگی. العرض آپ کا شاگرد یا آپ کی شاگردہ، یعنی اگر آپ لڑکا ہیں تو آپ لکھیں گے آپ کا شاگرد، اور اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ لکھیں گی آپ کی شاگردہ. الف ب ج جماعت ہفتم. اور آپ کی نوازش کی سامنے والی لائن میں آپ نے آج کی ڈیٹ جو ہوگی وہ لکھنی ہے 18 ستمبر 2020، یا ڈیٹ کوئی سی بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس میں اپلیکیشن میں، لیکن بالکل صحیح پیٹرن میں ہونی چاہیے جس طرح یہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو اپلیکیشن ہے، یہ جو درخواست برائے رخصت بیماری ہے، یہ آپ نے بچوں گھر کے کام میں لکھنی ہے، اور پھر آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے. اور جو آپ نے ہوم ورک کرنا ہے یا اپنے جماعت کا جائزہ کرنا ہے، بہت نیٹ کر کے بہت اچھا اور صاف ستھرا کر کے لکھنا ہے. اور پیارے بچوں، آپ نے یہ جو کام کر لیا ہے آج کا، تو کل ہفتہ ہے. کل ہفتے والے دن کی جو ورکنگ ہوگی، کل آپ کو جو بھی کلاس ورک یا ہوم ورک کروایا جائے گا، کل کے دن میں آپ نے وہ نوٹ بکس پر کر کے کلاس ورک اور ہوم ورک، اور آپ نے کل ہفتے کو اسکول میں اپنی نوٹ بکس سبمٹ کروا دینی ہے. ٹھیک ہے، 2 بجے تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ نے کل 2 بجے تک جو ہے اپنی نوٹ بکس اسکول میں سبمٹ کروا دینی ہے. جو بھی ورکنگ کل ہوگی وہ ورکنگ آپ نے نوٹ بک پر کر کے تو 2 بجے تک اپنی نوٹ بکس جو ہیں وہ اسکول میں سبمٹ کروا دینی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.